بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین وعلی من تبعہم بالإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين۔ معزز ناظرین کرام، ہم اہل سنت و جماعت اور شیعہ کے درمیان یعنی رافضیوں کے درمیان ایک مسئلہ معرکۃ الآراء چلا آ رہا ہے جو بڑا مشہور و معروف ہے، باغ فدق۔ اس کے حوالے سے مختصر وقت کے لیے چند ایک معروضات پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس کے مطابق اعتقاد کی توفیق عطا فرمائے۔ باغ فدق کے مسئلے کے اندر چونکہ دو طبقے آتے ہیں، ایک صحابہ کرام اور دوسرے اہل بیت اطہار، میں بس یہ اشارہ کرتا چلتا ہوں، یہ دونوں اہل سنت کے لیے ان کی محبت ایمان کا حصہ اور ایمان عین ایمان کہہ لیں اور روح ایمان جان ایمان کہیں، دونوں سے، اور کسی سے بغض رکھنا اور کسی کو شرعاً تکلیف دینا ناجائز جو شرعاً ہے، ایسی تکلیف دینی یہ اللہ رسول کو ایذا دینا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا اور آخرت میں لعنتی ہیں، اور اولئک وأعد لهم عذابا علیما، فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو لہذا صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار، ان کو ایذا دینے والا جو شرعاً ایذا دیتا ہے، جو شرعاً جسے ایذا سمجھا جاتا ہے، تو وہ لعنت کا موجب ہے۔ اور ان سے بغض رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض ہے۔ فرمایا من ابغضہم فببغضی ابغضہم، صحابہ کرام کے بارے میں بھی اور اہل بیت اطہار کے بارے میں بھی یہ الفاظ مبارک ارشاد فرمائے۔ جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ دلیل ہوتی ہے میرے بغض کی، کہ پہلے میرا بغض ان کے دل میں پیدا ہوتا ہے اور پھر ان سے بغض کرتے ہیں۔ اس باغ فدق کے حوالے سے دو ہستیاں بالکل سامنے آتی ہیں، ایک سید افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق بالاجماع حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری سیدۃ النساء اہل الجنہ، عالمہ فاضلہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دونوں ہستیاں اہل سنت و جماعت کے لیے وہ ان سے محبت ایمان ہے، اور یہ ہمارے ایمان کی آنکھیں ہیں، اور دونوں دائنی آنکھیں ہیں۔ صحابہ اور اہل بیت کی محبتیں اہل سنت کے لیے یہ مقام ہے۔ حضرت عظیم البرکت نے اکابرین کی تصریحات کا ترجمہ کیا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے، اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ حضرت خاتون جنت کا جو اپنا مقام ہے، اہل سنت بخوبی آگاہ ہیں، اور اہل سنت ہی اس مقام کو سمجھتے ہیں کہ آپ کی شان کا کیا کہنا۔ ایک بات میں عرض کرتا چلوں
کہ الصواعق المحرقہ میں حافظ ابن حجر مکی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے یہ روایت درج کی ہے کہ میدان معاشر برپا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، تمام معاشر والے اپنی نگاہیں جھکا دو کہ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کی شہزادی فاطمہ الزہرا کی سواری پل صراط سے گزرنے لگی۔ تو بہرحال ان کا گستاخ ہم نے بتا دیا، ان کا گستاخ بے ادب اہل سنت کے ہاں وہ لعنتی ہے۔ اب یہ جو باغ فدق کا مسئلہ ہے، اس مسئلے کا تعلق اجتہاد کے ساتھ ہے، اور میں پہلے تمہیدی مقدمے پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد مسئلے کی طرف آتا ہوں۔ پہلے تو یہ یاد رکھیں ناظرین کرام، مجتہد جو ہے اس کی کیا حیثیت ہے۔ میرے سامنے اصول فقہ کی معتبر کتاب درسی نور الانوار شریف شیخ المشائخ حضرت علامہ امام ملا جیون رحمہ اللہ تعالی کی تصنیف شدہ، اس میں فرماتے ہیں قلنا، یعنی ہم اہل سنت و جماعت کا یہ موقف ہے، ان المجتہد یخطئ و یصیب والحق فی موضع الخلاف واحد۔ فرماتے ہیں کہ ہم اہل سنت کے ہاں مجتہد کی دو ہی پوزیشنیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک اس کے اجتہاد کے اندر خواہ مخواہ چیز ہوتی ہے، وہ اپنے اجتہاد سے جو حکم لگاتا ہے یا تو اس میں اس سے خطا ہو جائے گی یا اس کے اندر وہ ثواب کو پہنچے گا۔ ثواب کا معنی اب یہ سمجھ لیں کہ وہ حکم نفس الامر اور واقع کے مطابق ہوگا، اور خطا کا مطلب یہ ہے کہ وہ نفس الامر اور واقع کے مطابق نہیں ہوگا۔ میں یہ ایک محسوسی مثال سے آپ کو واضح کرتا چلوں۔ مثلا ایک شخص کہتا ہے السماء فوقنا، آسمان ہمارے اوپر ہے۔ یہ کلام اس نے جو بولی ہے اس کے اندر نسبت پائی گئی ہے، نسبت کلامیہ۔ ایک ہے نسبت خارجیہ نفس الامریہ، واقع میں نسبت واقعی، کہ خارج اور واقع میں سماء اور جو ہے فوق کے درمیان یہ کون سی نسبت ہے؟ تو نفس الامر اور واقع کے اندر بھی واقعی ایسے ہی ہے کہ آسمان ہمارے اوپر ہی ہے۔ اب نسبت کلامی السماء فوقنا، یہ نسبت خارجی واقعی نفس الامری کے مطابق، اور یہ ثواب ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے السماء تحتنا، آسمان ہمارے نیچے ہے، تو نسبت کلامیہ ہے السماء اور تحتنا اپنے متعلق سے مل کے، یہ معمول بن رہا ہے، خبر بن رہی۔ تو اس کلامی نسبت اور واقعی نسبت کے درمیان کیا تعلق ہے؟ وہ مخالفت کا ہے، یہاں موافقت نہیں ہے۔ نفس الامری نسبت اور ہے، وہ تو آسمان اوپر ہے، کلامی نسبت کے اندر آسمان نیچے ہے۔ اب یہ خطا ہے۔ مجتہد کے لیے دو ہی صورتیں ہیں، اس کی اس حکم کے اندر یا تو ثواب ہوگا یا خطا ہوگی، یعنی نفس الامر میں واقع اس کے مطابق ہوگی وہ کلام، وہ نسبت، یا اس کے مطابق نہیں ہوگی۔ یہ صاحب نور الانوار نے، یہ متن ہے نور الانوار کا، اور اس کے بعد آگے اگلے متن میں فرماتے ہیں وقالت المعتزلۃ کل مجتہد مصیب، ہر مجتہد مصیب ہی ہوتا ہے، تو پھر جو مجتہد ہے اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خطا پر ہے، نہیں، وہ مصیب ہی ہے۔
والحق فی موضع الخلاف متعدد اے فی علم اللہ تعالی وہذا باطل. وہ کہتے ہیں کہ موضع اختلاف میں حق متعدد ہوتا ہے، اور یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں. حضرت مولا جیمن فرماتے ہیں نور الانوار میں، وہذا باطل، یہ باطل ہے. کیوں؟ لأن منهم من يعتقد حرمة شيء ومنهم من يعتقد حله فكيف يجتمعان في الواقع وفي نفس الامر. فرماتے ہیں کہ دیکھو، ایک مجتہد ایک شے پر حرمت والے حکم کا اعتقاد رکھتا ہے، اور دوسرا مجتہد اس کی حلت کا، اس کے جائز اور حلال ہونے کا اعتقاد رکھتا ہے. تو یہ دونوں حلت و حرمت آپس میں نقیضیں ہیں، یہ جمع نہیں ہو سکتی، ورنہ اجتماع نقیضین لازم آ جائے گا. اب یہ جو بات ہے نا، ان المجتہد یخطئ و یصیب، یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، المجتہد پر الف لام استغراق کا ہے، اور یہ تمام اولاد آدم کے اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مجتہدین کو شامل ہے، اور وہ انبیاء کرام سے لے کر حضور کی امت کے آخری مجتہد تک سب کو شامل. تو کیا اس سے ثابت ہوا کہ اگر اللہ کے نبی بھی اجتہاد کرتے ہیں تو ان کے اجتہاد میں بھی خطا واقع ہو سکتی. اور اس پر میں ایک مثال پیش کر دوں نور الانوار سے کہ نبی کے اجتہاد میں خطا ہوئی ہے. حضرت مولا جیون رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں وقد وقعت فی زمان داؤد و سلیمان علیہم الصلاۃ والسلام حادثۃ راعی الغنم حرث قوم فحکم داؤد علیہ الصلاۃ والسلام بشیء واخطأ فیہ وسلیمان علیہ الصلاۃ والسلام بشیء آخر واصاب فیہ. حضرت داؤد اور سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام والا نبینا، ان کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آ گیا. بکریاں کسی کی کھیتی جو ہے وہ چر گئیں، تو پھر وہاں فیصلہ کیا. حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے اجتہاد سے ایک فیصلہ جاری فرمایا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اور فیصلہ جاری فرمایا. تو فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے وَأَخْطَأَ فِيهِ، خطا ہوئی ان سے اجتہاد میں، اور سلیمان علیہ السلام ثواب کو پہنچے. اب مطلب یہ ہے اللہ کے نبی سے اجتہاد میں خطا ہوئی. ناظرین کرام، یہ تصریحات آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں کہ خطا اجتہادی یہ اللہ کے نبی سے بھی ہو جاتی ہے، اور خطا اجتہادی کی پوزیشن کیا ہے اسلام میں، یہ بات بھی پیش نظر رکھنی چاہیے. میں اس پر یہی نور الانوار کی عبارت ہے. فرماتے ہیں کہ یہ جو فقان معذوراً بل معجوراً لأن المخطئ له اجر والمصیب له اجران. فرماتے ہیں کہ مجتہد جو ہوتا ہے، وہ کوئی مجتہد ہو، وہ نبی ہے اللہ کا یا غیر نبی ہے، وہ اگر اس سے اجتہاد کے اندر خطا ہو جائے تو پھر وہ اس کے لیے اجر ہے، اور اگر وہ ثواب کو پہنچتا ہے تو پھر اس کے لیے 2 اجر ہے، ڈبل اجر ہے. مختی کے لیے 1 اجر ہے. اب اس پر بھی کیا کوئی دلیل دینی پڑے گی کہ خطا اجتہادی یہ دین کا امر ہے یا نہیں، اور اس کا فائدہ پہنچتا ہے مجتہد کو نہیں. تو دلیل کی اب ضرورت تو نہیں، لیکن میں پھر بھی اس پر یہ عرض کر دوں کہ اجتہاد مطلقاً یہ دین سے ہے،
اور اس پر چونکہ اجتہاد یا خطا ہوگا یا ثواب ہوگا، لیکن اجر ہے اس پر، اگر خطا ہے تو بھی اجر ہے۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ یعنی دلیل یوں بنے گی، الاجتہاد سواء خطا او ثوابا ماجور علیہ، اس پر شخص کو اجر دیا جاتا ہے۔ اور وَكُلُّ شَيْءٍ يُعْطَى عَلَيْهِ أَجْرًا فَهُوَ مِنَ الدِّينِ، وہ دین سے ہے، لہذا خطا اجتہادی امر دین سے ہے اور اس پر اجر ملتا ہے۔ اور میں یہ بھی عرض کر دوں، خطا اجتہادی سے ایمان کامل میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ اجتہاد مطلقاً امر دین سے ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی بخاری شریف اٹھا کے دیکھیں، آپ جگہ جگہ باب باندھتے ہیں اور مختلف امور پر باب باندھ کے ان کو، کسی کو فرما رہے ہیں یہ من الدین، کسی کو فرماتے ہیں من الایمان، کسی کو فرماتے ہیں من الاسلام۔ مثلا میں مثال کے طور پر ایک عرض کرتا ہوں، آپ نے باب باندھا اور فرمایا اطعام الطعام من الاسلام۔ مسلمان جب کسی کو کھانا کھلاتا ہے تو وہ یہ اسلام سے ہے۔ اس پر حدیث لاتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ فرمایا کہ سوال یہ کیا کسی آدمی نے حضور علیہ السلام سے کہ کون سا اسلام خیر ہے، بہتر ہے؟ فرمایا تو کھانا کھلائے اور سلام کرے، جس کو پہچانتا ہے اس کو، جس کو نہیں پہچانتا اس کو۔ اب دیکھو اطعام الطعام جو ہے، کھانا کھلانا، یہ اسلام سے ہے، دین سے ہے۔ اس سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے، کامل ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ تو کیا سمجھے اجتہاد سے ایمان کے اندر، کامل ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا جی؟ اور حدیث شریف میں اجتہاد والے کو تو یوں فرمایا گیا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، رواہ البخاری، کہ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ جس کے لیے بھلائی اور خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ فقیہ بنا دیتا ہے، دین کی فقہ، سمجھ، فہم عطا فرما دیتا ہے، اور یہی اجتہاد ہے۔ تو اجتہاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمت ہے، اور یہ اس پر اللہ بڑے انعام عطا فرماتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ یہ جو باغ فدق کا مسئلہ ہے، اس میں یہ حضرات مجتہدین ہیں کہ نہیں؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی مجتہد ہیں، اکابر صحابہ جتنے ہیں وہ مجتہد ہیں، اور اس میں خصوصاً سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت خاتون جنت، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، عالمہ، فاضلہ، مجتہدہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شان کیا ہے؟ میں اس میں یہ عرض کروں، یہ میرے ساتھ بپاس فواتح الرحمود شرح مسلم الثبوت یہ موجود ہے۔ اس کے اندر ہی ارشاد فرماتے ہیں وَأَهْلُ الْبَيْتِ كَسَائِرِ الْمُجْتَہِدِينَ، اہل بیت اطہار باقی مجتہدین کی طرح مجتہدین ہیں، اور باقی مجتہدین کی طرح یجوز علیہم الخطأ فی اجتہادہم وہم یصیبون ویخطئون، ان کے اجتہاد کا بھی وہی مسئلہ ہے کہ ان کے اندر بھی خطا واقع ہو سکتی ہے اور ان کے اندر بھی ثواب ہوتا ہے۔ وَقَضَا يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الزَّلَّةُ وَهِيَ وُقُوعُهُمْ فِي أَمْرٍ غَيْرِ مُنَاسِبٍ لِمَرْتَبَتِهِمْ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ كما وقع من سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہ من ہجرانها خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم حين منعها فدق من جهة المیراث ولا ذنب فيه۔ فرماتے ہیں ہم مثال دیتے ہیں کہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ
اہل بیت سے ہیں اور آپ مجتہدہ ہیں، اور جس طرح کہ آپ نے باغ فتح کے سلسلہ میں اجتہاد فرمایا اور اس کے اندر وہ ہجران والا واقع جو ہے، صورت جو ہے وہ ہوئی، اس کی طرف ہم آئیں گے، اس ہجران کی طرف آئیں گے بعد میں، لیکن میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ مجتہد ہے، یہ مجتہد دین ہے۔ اب باغ فتح کا مسئلہ جو پیش آیا تو اس میں یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال شریف کے بعد سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ تشریف لے گئیں، اور آپ نے جا کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میراث کا مطالبہ کیا کہ یہ میراث ہے، ہماری وراثت ہے، تو یہ ہمیں دی جائے۔ یہ انہوں نے مطالبہ کیا، تو یہ مطالبہ آپ کا بربنائے اجتہاد تھا،